السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمۃ والقرآن، وصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین، اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر بیماری اور ہر شر سے محفوظ رکھے، آپ کے وقت میں، صحت میں، زندگی میں، جان و مال اور اولاد میں بہت سی برکت عطا فرمائے۔ آپ کے لیے قرآن کا سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 54 ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی آیات جو ہیں وہ 1 سے 6 تک ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر الفاظ کی گرامر کے حساب سے وضاحت ہوگی، اور آخر میں انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا، اے الناس، لوگو، اتقو، تقوی اختیار کرو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من، سے، نفسن، جان سے، واحدتن، ایک، اور، خلق، پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اور، بثا، پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے، اور، نساء، عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، ساتھ اس کے، والارحام، اور رشتہ داریاں، ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران، اور، آتو، دو، الیتامی، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم بدل کر دو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی، طرف، اموالکم، اپنے مالوں کے، انہ، یقیناً وہ، کان، ہے، حوباً، گناہ، کبیراً، بہت بڑا، اور، ان، اگر، خفتم، ڈرو تم، خوف کرو تم، اللہ، کہ نہ، تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں میں، فانکحوا، تم نکاح کر لو، ما، جو، طاب، پسند آئیں، لکم،
تم کو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، و اور ثلاثو تین تین، و اور ربع چار چار، فَإِن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، اللہ کہ نہ، تعدلوا تم عدل کرو گے، فواحدۃً تو ایک ہی ہے، او یا ما جن کے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کہ نہ، تعولو تم ایک طرف جھک جاؤ، وآتو اور دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتاً خوش دلی سے، فَإِن پھر اگر، طبنا وہ خوشی سے دے دیں، لکم تمہارے لیے، ان سے، شیئن کسی چیز کے، منہ اس میں سے، نفساً خود، فکلوہ تو کھاؤ اس کو، ہنیئاً خوش مزہ ہو کر، مریئاً خوشگوار بنا کر، ولا اور نہ، تؤتو تم دو، السفہاء بیوقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، اللاتی وہ جو، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قیام زندگی کا ذریعہ، قائم رہنے کا سبب، وارزقوہم اور رزق دو ان کو، فیہا اس میں، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، کپڑا دو ان کو، و اور قولو کہو، لہم ان کو، قولاً بات، معروفاً بھلی اچھی معروف، وابتلو اور آزمائش کرتے رہو، الیتامیٰ یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر، آنستم پاؤ تم، مانوس ہو جاؤ تم، منہم ان سے، رشداً بھلائی سمجھ بوجھ اہلیت میں، فادفعوا تو دے دو لوٹا دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، تأکلوہا تم کھاؤ ان کو، اسرافاً اسراف کرتے ہوئے، و اور بداراً جلدی کرتے ہوئے، ان کے، یکبروا وہ بڑے ہو جائیں، و اور من جو کوئی، کان ہے، غنیاً امیر، غنی مالدار، فلیستعفف بس چاہیے کہ وہ عفت سے کام لے، پرہیزگاری سے کام لے، ومن اور جو کوئی، کان ہو، فقیراً محتاج فقیر، فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف ساتھ معروف کے بھلے طریقے سے، فَإِذَا پھر جب، دفعتم دے دو تم، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہم اوپر ان کے، و اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، حسیباً حساب لینے والا۔ آئیے اب ان الفاظ کو گرامر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ یا ایہا الناس اے لوگو، یا حرف ندا ہے، اور جو حرف ندا کے بعد آتا ہے وہ منادہ کہلاتا ہے، یہاں پہ ایہا منادہ ہے۔ جب منادہ میں ال داخل ہو جائے، یعنی وہ ال سے شروع ہو رہا ہو اور مذکر بھی ہو، تو یا کے ساتھ پھر ایہا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الناس منادہ ہے، اسم جمع ہے،
مرد عورت ہر طرح کے لوگ مراد ہیں، یعنی تمام لوگوں کے لیے۔ اتقو ڈرو، تقوی کرو۔ یہ فعل امر جبا مذکر حاضر ہے، فعل بازی ہے اس کا اتقا، فعل مضارع ہے یتقی اور مصدر ہے اتقاء، معنی ہے ڈرنا۔ ربکم اپنے رب سے، یہاں رب مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے جبا مذکر حاضر کی۔ الذی وہ جو یا وہ جس نے، یہ اسم موصول ہے، واحد مذکر ہے، کسی کا نام لینے کی جگہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس نے، جس نے۔ خلقکم پیدا کیا تم نے، خلق یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، خلق یخلق سے مصدر ہے خلقن پیدا کرنا، کم جو ہے وہ ضمیر ہے۔ من سے یہ حرف جر ہے، نفسن ایک جان، ایک نفس، یہ مجرور ہے، من کی وجہ سے سین کے نیچے زیر ہے نا، یا زیر کی تنوین یہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، مجرور، اور موصوف بھی ہے۔ واحدتن ایک، یہ صفت ہے اور مونث ہے، و اور یہ حرف عطف ہے۔ خلق پیدا کیا، اس کا مصدر ہے خلقن، یہ پہلے آ چکا ہے۔ خلقن مصدر ہے، یہ اسماء مشتقہ میں سے ہیں، اسماء مشتقہ 8 ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم آلہ، نمبر 4 اسم ظرف، نمبر 5 اسم تفضیل، نمبر 6 اسم مبالغہ، نمبر 7 صفت مشبہ، نمبر 8 مصدر۔ اس دفعہ ہمارا جو عربی گرامر کا لیسن ہے اس کا نمبر ہے 14 اور لیسن کا نام ہے اسم کی چند مزید اقسام۔ اس کی ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں دی جا رہی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ منہا اس سے، من حرف جر ہے، ہا واحد مونث غائب کی ضمیر ہے، زوجہا اس کا جوڑا، زوج جو ہے یہ مضاف ہے، شوہر بیوی دونوں کے لیے آتا ہے۔ زوجہا کے آخر میں جو ہا ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ و اور بثا پھیلا دیے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، بثا یبثو سے مصدر ہے بثون، معنی ہے پھیلانا۔ من ہما ان دونوں سے، من حرف جر ہے، ہما مجرور ہے اور تثنیہ مذکر غائب اور مونث غائب کی ضمیر ہے۔ رجالن مرد، یہ موصوف ہے، اس کا واحد ہے رجلن۔ کثیرن بہت سے، کثرتن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، و اور نساءن عورتیں، واحد ہے امرأتن۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اصل میں یہ تتساءلون تھا، ایک تا حذف ہو گئی ہے، یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے۔ تساءل یتساءل سے مصدر ہے تساؤلن، بھی ہی ساتھ اس کے، بھی حرف جر ہے اور ہی مجرور ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ الارحام رشتہ داریوں کے بارے میں، رشتوں رحموں کے لیے آتا ہے اور اس کا واحد ہے رحم، یہ تمام رشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور رحم کا لفظ قرابت کے معنی بھی دیتا ہے۔ انا بے شک، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اللہ اللہ، کانا ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، کانا یکونو سے مصدر ہے کونن، معنی ہے ہونا۔ علیکم تم پر، علی حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے۔ رقیباً نگران، یہ اللہ کا
صفاتی نام ہے. رقوبن مصدر سے صفت مشبہ ہے. و اور آت الیتامى دو یتیموں کو، اس کا واحد ہے یتیم. اموالہم ان کے مال. اموال مضاف ہے، واحد ہے مالن، اور ہم مضاف الیہ ہے اور جواب ذکر غائب کی ضمیر ہے. ولا اور نہ، تتبدلوا تم بدل کر دو. یہ فعل بازی جبا مذکر حاضر ہے. تبدل یا تبدلو سے مصدر ہے تبدل، معنی ہے باہم بدلنا، تبدیل کرنا. الخبیثہ ناپاک کو. خبثن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، گندی، خبیث اور ناپاک چیز کو کہا جاتا ہے. بالطیبی پاک سے، شروع میں بھی حرف جر ہے. الطیبی مجرور ہے. طیبن سے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی صاف ستھری چیز، پاک، عمدہ. و اور لا تأکلوا نہ تم کھاؤ. یہ فعل نہیں جبا مذکر حاضر ہے. اکلا یأکلوا سے مصدر ہے اکلن، معنی ہے کھانا. اموالہم ان کے مال. اموال مضاف ہے، واحد ہے. مالن ہم ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے. الی طرف یہ حرف جر ہے. اموالکم اپنے مالوں کے. کم مضاف الیہ ہے اور جبا مذکر حاضر کی ضمیر ہے. انہ بے شک وہ. حوبن گناہ یہ موصوف ہے اور اسم ہے. وبال اور گناہ کو کہتے ہیں. کبیرن بہت بڑا. کبرن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی بہت بڑا. و اور ان اگر یہ شرطیہ ہے. خفتم ڈرو تم، خوف ہو تم کو. یہ فعل بازی جبا مذکر حاضر ہے. خوف یخافو سے مصدر ہے خوفن، خوف کھانا. ان ماضی سے پہلے آ کر مضارع کا معنی دیتا ہے. اللہ کے نہ، ان کے اور لا نہیں یہ معنی ہے، لیکن جب ان اور لا مل جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اللہ. ان یہاں مصدریہ ہے اور لا نافیہ ہے. تقسطو تم انصاف کر سکو گے. یہ اصل میں تقسطو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی جو ہے آخر میں نون جو ہے وہ گر گیا ہے، حذف ہو گیا ہے. یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے. اقسطا یقسطو سے مصدر ہے اقساطن، یعنی انصاف کرنا. فی الیتامى یتیموں کے بارے میں. فی حرف جر ہے، الیتامى مجرور ہے اور اس کا واحد ہے الیتیم یا یتیم. فانکحوا تو نکاح کر لو. شروع میں فا حرف عطف ہے. انکحوا فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. نکح ینکحو سے مصدر ہے نکاحن، نکاح کرنا، شادی کرنا. ما طابہ جو پسند آئے. ما اسم موصول ہے. طابہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. طابہ یطیبو سے مصدر ہے طیبن اچھا لگنا. لکم تم کو. من سے. النساء عورتوں سے یہ پہلے آ چکا ہے. مثنا دو دو. و اور ثلاثہ تین تین. و اور رباع چار چار. فإن پھر اگر. خفتم ڈرو تم. اللہ کے نہ. تعدلوا تم عدل کرو گے. یہ بھی اصل میں تعدلون تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے. یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے. عدل یعدل سے مصدر ہے عدلاً عدل کرنا. فواحدتاً تو ایک ہی ہے. فا حرف عطف ہے. واحدتاً اسم فاعل واحد مؤنث ہے. او یا یہ حرف عطف ہے. ما جن کے یہ اسم موصول ہے. ملکت مالک ہوئے.
فعل بازی واحد مونث غائب ہے. ملکہ یملکو سے بستر ہے ملکم و ملکا مالک بننا. ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ. ایمانو مضاف ہے، اس کے معنی قسمیں بھی ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں. اس کا واحد ہے یمین دایاں ہاتھ. کم ضمیر ہے مضاف الیہ ہے. ذالکا یہ معنی ہے اس کے اور یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر بعید کا. ادنا زیادہ قریب ہے. دنون مصدر سے یہ اسم تفضیل ہے. اللہ کے نا. تعولو تم ایک طرف جھک جاؤ، تم بے انصافی کرو. یہ بھی اصل میں تعولونا تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. آل یعولو سے بستر ہے اولن یعنی ایک طرف جھکنا، بے انصافی کرنا. و اور آتوا النساء دو عورتوں کو. صدقاتہن ان کے مہر. صدقاتی مضاف ہے واحد ہے. صدقۃ ہن مضاف الیہ ہے اور جمع مونث غائب کی ضمیر ہے. نحلتن خوش دلی سے یعنی معاوضے کے بغیر عطیے کے طور پر. یہ مصدر ہے. فَإِن پھر اگر. طبنا وہ خوشی سے دے دیں. یہ فعل بازی جمع مونث غائب ہے. توبہ یطیبو سے مصدر ہے طیبن خوشی سے چھوڑ دینا. لکم تمہارے لیے. ان سے یہ حرف جر ہے. شیئن کسی چیز کے. یہ مجرور ہے، کچھ حصے کو کہا جاتا ہے. منہ اس میں سے. من حرف جر ہے، ہو مجرور ہے اور ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. نفسن نفس جان خود جمع ہے انفسو. فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس کو. یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے اور ہو آخر میں ضمیر ہے. ہنیئن معنی ہے خوش ذائقہ، مزیدار، پاکیزہ، بغیر مشقت کے کسی چیز کا حاصل ہو جانا، خوشگوار کھانا. ہنیئن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے. مصدر ہے ہناؤن. مریئن معنی ہے خوشگوار، خوش ہو کر کھانا. مراعتن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے. ولا اور نہ. تو تم دو. یہ فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے. السفہاء بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو، نادانوں کو. واحد ہے سفیہن. اموالکم اپنے مال. التی وہ جو. یہ اسم موصول ہے واحد مونث ہے. جعل اللہ بنایا اللہ نے. جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. جعل یجعلو سے مصدر ہے جعلن معنی ہے بنانا. اللہ اللہ نے. لکم تمہارے لیے. قیامن قیام زندگی کا ذریعہ، قائم رہنے کا سبب یا سہارا. یہ مصدر ہے. قائمن کی جمع ہے. ورزقوہم اور رزق دو ان کو، کھلاؤ ان کو. شروع میں حرف عطف ہے. ارزقو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. رزق یرزقو سے مصدر ہے رزقن رزق دینا، کھلانا. ہم ضمیر ہے. فیہا اس میں. وکسوہم اور پہناؤ ان کو، کپڑا دو ان کو. اکسو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. کسا یکسو سے مصدر ہے کسون یعنی پہنانا. ہم ضمیر ہے. اور قولو کہو. یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. قال یقولو سے مصدر ہے قولاً معنی ہے کہنا. لہم ان سے. لا حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے، قولاً معنی ہے بات، یہ موصوف ہے. مصدر ہے معروفاً معنی ہے اچھی بھلی بات. معروفاً اسم صفت ہے. عرفان مصدر سے یہ اسم مفعول
واحد مذکر ہے، معنی ہے اچھی بھلی بات، کوئی نیکی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی۔ شروع میں وہ حرف عطف ہے، ابتلو فعل امر جواب مذکر حاضر ہے، ابتلا یبتلی سے مصدر ہے، ابتلاء آزمانا یا آزمائش کرنا، حتی یہاں تک کہ، یہ حرف غایت ہے، اذا جب، یہ ظرف زمان مستقبل بمعنی شرط آیا ہے، اذا ماضی سے پہلے آ کر زبانہ بازی اور فعل مضارع کے معنی دیتا ہے۔ بلغو وہ پہنچ جائیں، یہ فعل بازی جواب مذکر غائب ہے، بلغ یبلغ سے مصدر ہے، بلوغاً پہنچنا۔ النکاح نکاح کی عمر کو، یہ مصدر ہے، فَإِن پھر اگر، آنستم مانوس ہو جاؤ تم، پاؤ تم، یہ فعل بازی جواب مذکر حاضر ہے، انسا یونسو سے مصدر ہے، اناسن معنی ہے دکھائی دینا، محسوس کرنا، منہم ان میں سے، رشدن بھلائی سمجھ بوجھ، اہلیت صلاحیت ہوشیاری حسن تدبیر سمجھداری، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ فادفعوا پس حوالے کر دو، فا حرف عطف ہے، ادفعوا فعل امر جواب مذکر حاضر ہے، دفع یدفع سے مصدر ہے، دفعن دفعن کے معنی ہے حوالے کرنا، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، تاکلوہا تم کھاؤ ان کو، یہ فعل بازی جواب مذکر حاضر ہے، اس کا مصدر ہے اکلن معنی ہے کھانا، اور ہا ضمیر ہے، اسرافن اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، یہ مصدر ہے، مراد ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور بدارن جلدی کرتے ہوئے، یہ مصدر ہے، ان کے یہ مصدریہ ہے، یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے، یہ بھی اصل میں یکبرون تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، کبیر یکبرو سے مصدر ہے، کبرن بڑا ہونا، اور من جو کوئی، یہ اسم موصول ہے، کانا ہو، یہ فعل بازی ناقص واحد مذکر غائب ہے، کانا یکونو سے مصدر ہے، کونن معنی ہے ہونا، غنین امیر غنی مالدار، غنا ان مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، فلیستعفف بس چاہیے کہ وہ عفت سے کام لے، پرہیزگاری سے کام لے، فا شروع میں حرف عطف ہے، لام ساکن جو ہے جزم والا وہ لام امر ہے، یستعفف یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، استعفا یستعفو سے مصدر ہے، استعفافن بچا رہنا، اور من جو یا کوئی، کانا ہو، فقیرن محتاج فقیر، یہ سب نکیرہ ہے، فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھائے، فا حرف عطف ہے، لام ساکن لام امر ہے، یأکل فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، بالمعروفی ساتھ معروف کے، بھلے طریقے سے دستور کے مطابق، المعروفی مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، فَإِذَا پھر جب، فا حرف عطف ہے، اذا اسم ظرف مستقبل بمعنی شرط آیا ہے، فعل بازی سے پہلے آ کر یہ فعل بازی اور مضارع کے معنی دیتا ہے، دفعتم دے دو تم، یہ فعل بازی جمع مذکر ہے، دفع یدفع سے مصدر ہے، دفعن ہٹانا حوالے کرنا، اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم حوالے کرو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو، فا حرف عطف ہے، اشہدوا فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، اشہد یشہدو سے مصدر ہے،
اشہادن یعنی گواہ بنانا، علیہم ان پر، و اور، کفا کافی ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، کفا یکفی سے مصدر ہے، کفایتن یعنی کافی ہو جانا، کفایت کرنا، باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ پر، بی حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے، حسیباً حساب لینے والا، حساباً مصدر سے بمانی فاعلن کے آیا ہے، یعنی فاعلن کے وزن پر ہے نا، اور یہ فاعل ہے۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ الحمدللہ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بدی صورت ہے، 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نساء کے معنی ہیں عورتیں، کیونکہ اس صورت پہ
عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے اور ان کے مسائل جو ہیں ان پر زیادہ بات کی گئی ہے۔ پہلے ہم سورۃ النساء کی آل عمران سے مناسبت دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ آل عمران میں توحید اور جہاد کا ذکر تھا، جبکہ اس سورت میں اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ یہود سے تھا، آل عمران میں نصارہ سے تھا، جبکہ سورۃ النساء میں اہل ایمان کا تفصیل سے ذکر ہے۔ نمبر 3، سورۃ آل عمران میں مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کی گئی تھی، جبکہ سورۃ النساء میں ان عقائد کا ذکر ہے جن سے معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 4، سورہ آل عمران کا اختتام تقوی پر ہوا تھا، جبکہ سورۃ النساء کی ابتدا تقوی پر ہو رہی ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اصلاح عرب۔ اہل عرب جو ہے ظاہر ہے وہ پہلے مخاطب تھے اور ان کے بعد ہم سب سے خطاب ہے، اور معاشرے کی اصلاح کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں نا وہ بتائے گئے ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ گھریلو نظام کی اصلاح کے بارے میں ہے۔ اس پہلے حصے کا ذکر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 57 تک ہے۔ دوسرے حصے میں ملکی نظام کی اصلاح کا ذکر ہے، اس کی آیات 58 سے لے کر 126 تک ہیں۔ تیسرے حصے میں 3 جماعتوں یعنی منافقین، یہود اور نصارہ کی جو ہے علامات اور اوصاف کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ تیسرے حصے کی آیات 136 سے لے کر اس سورت کے آخر تک ہے۔ اب درمیان میں کچھ آیات رہ گئیں، یعنی آیت نمبر 127 سے لے کر 135 تک میں ان معاشرتی قوانین کا ذکر ہے جن سے قوانین ملک داری سمجھ آ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ نے حیوانیت سے نکالا، سورہ آل عمران نے نفسانیت سے بچنے کے آداب سکھائے، اب سورۃ النساء معاشرت کے آداب جو ہے وہ میں سکھا رہی ہے۔ لہٰذا عورتوں، یتیموں، قرابت داروں اور نکاح کے بندھن میں بن جانے والوں کے فرائض اور حقوق کا ذکر ہے تاکہ جو معاشرہ ہے وہ سدھر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے انسان جو ہے وہ دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر لے، فلاح پا لے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ میں اسلامی ریاست بنائی تو مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ اور منافقین کی طرف سے جو ہے وہ بھرپور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے حالات میں جاہلیت کے پرانے جو رسم و رواج تھے ان کو اور اخلاقی برائیوں کو ختم کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ یتیموں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جاتا تھا، زنا عام تھا، ناجائز تعلقات رکھنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، وراثت کی غلط تقسیم کی جاتی تھی، خانہ جنگی عام تھی، شراب نوشی کرنا جو ہے وہ بھی عام تھا، 4 سے زیادہ شادیاں کرنا عام تھا، لوگوں کی 10 20 بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں سورۃ النساء نازل ہوئی اور اس میں خطبوں کے ذریعے بتایا گیا زیادہ تر کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کیسے گزاریں۔ لہٰذا اسلام نے اصول مقرر کیے، یتیموں کے حقوق بتائے گئے، 4 سے زائد نکاحوں پر پابندی لگائی گئی، عورت اور مرد کے تعلقات کی
جو ہے وہ حد بندی کی گئی، لمٹس بتائی گئیں۔ باہمی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا گیا اور کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی گئی، ان کا تحفظ کیا گیا۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورہ نور کی تعلیم دو اور اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دو۔ آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، وہی تو ہے جس نے تم کو نفس واحد سے، ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے جوڑا، یعنی عورت کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اپنے حق مانگتے ہو۔ رحم اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو جو ہے خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ عام خطاب ہے، مرد ہو یا عورت، کافر ہو یا مسلمان، سب سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا جو ڈر ہے وہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ہر عمل کو، یہ ڈر جو ہے وہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک انسان جب ہر معاملہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جو کرامن کاتبین ہے وہ سب لکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی حق تلفی کر دے یا کسی پر ظلم یا زیادتی کر جائے، کیونکہ تقوی جو ہوتا ہے وہی انسان کو اندر اور باہر سے بدلتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے کا جو رویہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی محتاط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بچ بچ کر چلتا ہے، یعنی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ وہ کسی صورت پر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آیت میں مزید کہا جا رہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے احسانوں کو نہ بھولو۔ پہلا احسان یہ ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا۔ ہم سب آدم علیہ السلام اور حوا سے پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی، حضرت حوا جو ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں ہے، ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شیء فی الضلع اعلاه۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا میری وصیت مانو اور
اس سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو آدم علیہ السلام اور حوا سے پیدا کر کے اخوت کا جو بھائی چارے کا جو ایک مضبوط رشتہ ہے نا، وہ ہمارے درمیان میں قائم کر دیا ہے، ایک رشتے میں ہمیں باندھ دیا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی کے اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں، ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہو، ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے کام آئیں، ان کی مدد کر سکیں، ان کے درد کو محسوس کر سکیں، رشتہ داروں کے حقوق ان کو دے سکیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ نے ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے دو انسانوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سے ساری دنیا میں انسان پھیلا دیے۔ ہم کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، خواہ ہمارا کسی بھی نسل سے تعلق ہو، ہم گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، ہم سب بھائی چارے کے رشتے میں جو ہے بندھے ہوئے ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ شکل و صورت اور مال و دولت نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ تو اللہ نے ہم کو دیا ہے نا، ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے نا، اللہ صرف تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوتا ہے، قرب الہی وہ پاتا ہے جس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اس کا بنانے والا وہ ہے، لہٰذا اس میں قانون بھی صرف اسی کا چلے گا۔ ہمیں پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی سے جو ہے ہمیں فلاح ملے گی اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس ذات سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، لہٰذا رحم کے رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی تم اپنے معاملات طے کرتے وقت قسمیں کھاتے ہو، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتے ہو نا، اور کہتے ہو اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اس کی قسمیں کھاتے ہو، تو دوسروں کے حقوق ادا کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرا کرو نا۔ کیوں لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہو؟ کیوں ان کے حق مارتے ہو؟ کیوں ظلم کرتے ہو؟ ان کے حق پورے پورے دیا کرو۔ کہا جا رہا ہے ان قرابت کے رشتوں کا احترام کرو۔ دیکھیں، خونی رشتوں کا انتخاب تو ہم نہیں کرتے نا، دوست تو ہم اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں، اپنی پسند کے، لیکن یہ جو ہمارے رشتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہمیں ملتے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ ان رحمی رشتوں کو نہیں کاٹنا، یہ جیسے ہیں نا ان کو ویسا ہی قبول کرنا ہے۔ یہ برا کریں تو بھی ان کے ساتھ اچھا کیا جائے، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ احسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے نا، حق سے بڑھ کر دینا، کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا۔ پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا جا رہا ہے رشتوں کو نبھاؤ، ان کے حقوق ادا کرو، حق تلفیاں اور جھگڑے جو ہے وہ نہ کرو۔ اس آیت میں تقوی کا جو ہے نا وہ 2 دفعہ ذکر ہے، کیونکہ جس میں تقوی ہوتا ہے نا اسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی اسے فکر ہوتی ہے۔
اس شخص کا اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن عمل میں وہ محبت نظر نہیں آتی۔ عمل میں کیسے نظر آئے گی؟ اللہ کے احکامات پر جب کوئی عمل کرے گا تو نظر آئے گی۔ جب وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا نا تو محبت نظر آئے گی۔ بخاری کتاب الادب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور بخاری کی حدیث میں ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراغی ہو جائے، برکت ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ ہر وقت تم پر نگران ہے، نظر رکھے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، ذکر، اذکار اور عبادات میں مشغول رہیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو بھول جائیں؟ انشاءاللہ پھر ہم ہر معاملہ کرتے وقت اللہ کو حاضر ناظر جانیں گے۔ ہر کام کرتے وقت یہ سوچیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو پھر ہر معاملہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم حقوق اللہ اور حقوق عباد جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پھر ادا کر سکیں گے۔ دیکھیں، حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جب تک بندے ہمیں نہ معاف کریں تو نجات نہیں ہے نا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر جاننا ہے۔ ہر کام کرتے وقت، ہر معاملہ کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ نگران ہے، مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ لہٰذا جب اللہ کو ہر وقت ہم محسوس کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم حیا نہ کریں، ہم خوبصورت معاملہ نہ کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 2 ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے بال کو خراب بال سے تبدیل نہ کرو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یہاں ان نابالغ بچوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے باپ مر جاتے ہیں، اور باپ کی میراث میں ان یتیم بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، جو کہ کم عمری کی وجہ سے بچوں کو تو نہیں دیا جا سکتا نا، لہٰذا بچوں کے سرپرست کو دیا جاتا ہے۔ وہ سرپرست چچا بھی ہو سکتا ہے، یا بھائی، یا کوئی اور رشتہ دار قریبی۔ اس رشتہ دار کو، اس سرپرست کو بطور امانت یہ مال دیا جاتا ہے۔ یہاں انہی سرپرستوں کو یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کا مال امانت داری سے انہیں لوٹا دو۔ حدیث میں ہے، لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے پر یتیمی باقی نہیں رہتی۔
سرپرست کی یعنی ولی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کے فرائض میں سے ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے۔ ہاں، یتیم کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ تو اس کے مال میں سے وہ لے کر وہ اخراجات پورے کر سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے اسے مال نہ دے، کیونکہ نابالغ اور ناسمجھ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مال کو ضائع کر سکتا ہے نا۔ آیت نمبر 5 میں اس بات کی جو ہے وہ مزید وضاحت آئے گی کہ ان کا مال ان کو کب لوٹانا چاہیے۔ اس آیت پہ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم بدل کر دو ناپاک کو پاک سے، یعنی پاک اور اچھی حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز، گھٹیا چیز جو ہے وہ نہ دو۔ یعنی سرپرستوں کو یہ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ سرپرست ایسا بالکل نہ کرے کہ یتیم کے مال میں سے اچھی چیزیں خود رکھ لے اور اس کی جگہ گھٹیا اور خراب اور ردی چیزیں جو ہے وہ اس کو دے دے یتیم کو۔ مثلاً کوئی جانور صحت مند ہے، اچھا ہے اور دودھ دیتا ہے، وہ رکھ لیا جائے اور اس کے بدلے کمزور، بیمار، دودھ نہ دینے والا جانور وہ دے دیا جائے، یا سونے کے زیورات لے کر کوئی نقلی رکھ دیے جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دھوکہ دہی ہے، یہ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی تبدیلی سے سختی سے منع فرما دیا ہے تاکہ کوئی یتیم بچوں کو کسی بھی قسم کا کسی بھی صورت میں نقصان نہ پہنچائے۔ اس کا پہلا مطلب یہی ہے کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے ردی اور برے مال سے نہ بدل لو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حلال کی کمائی کے بجائے حرام کھانے میں نہ لگ جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ۔ اب سرپرستوں کو تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڈ مڈ کر دو، ملا دو، ان کا کچھ حصہ جان بوجھ کر خود استعمال کر لو۔ لہٰذا منع کیا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہوتا ایسا تھا کہ سرپرست جو ہیں وہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، یتیم کو بھی کھلاتے تھے۔ اگر نیت درست نہ ہو تو وہ سمجھتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر کے فرما دیا کہ سرپرست اپنا مال جو ہے وہ الگ رکھے اور یتیم کا مال الگ رکھے، اور اگر کسی وجہ سے وہ الگ الگ نہ رکھ سکے تو نیت یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ اس بہانے یتیم کا مال جو ہے وہ کھا لے۔ کہا جا رہا ہے حساب بہت اچھا رکھے تاکہ کسی صورت یتیم کا مال جو ہے وہ سرپرست کے ذاتی خرچ میں نہ آئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ ترجمہ ہے اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا کام ہے۔ اگر تم ان سے مل جل کر رہنا چاہو یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ یعنی اگر سرپرست تنگ دست ہو تو وہ معروف طریقے سے
یتیم کے بال میں سے صرف اتنا ہی لے سکتا ہے کہ گزر بسر ہو جائے، اور اگر وہ خوشحال ہے، اپنا حلال مال ہونے کے باوجود یتیموں کا مال جو ہے وہ کھا رہا ہے، تو یہ حرام ہے اس کے لیے۔ آیت کے آخر میں ہے اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بڑا ہی برا اور گناہ کا کام ہے، یعنی بڑی ہی شرم کا مقام ہے پھر اس کے لیے۔ حوب کے معنی ہے بڑا گناہ۔ مراد یہ ہے کہ یتیم کے بال کی ٹھیک سے حفاظت نہ کرنا، یا کوئی کمی کر دینا، یا اس کا مال ہڑپ کرنے کی نیت رکھنا، یا یتیم کی اچھی چیز لے کر بدلے میں گھٹیا چیز دے دینا، یا یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ یتیم کے بال کو کھانے والے کی سزا کا ذکر بھی اگلی آیات میں آئے گا۔ اگر کسی نے یتیموں کے ساتھ کسی بھی طرح کی حق تلفی کی ہو تو اسے چاہیے اللہ سے سچی معافی مانگے، توبہ کرے، اور حقداروں کو ان کے حق جو ہے لوٹا دے۔ آیت نمبر 3 ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ترجمہ ہے اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں کر سکو گے تو اور عورتوں میں سے بھی تمہیں جو اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا پھر ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، مراد ہے لونڈیاں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک جانے کا اندیشہ نہ رہے، یعنی جھک جانے سے بچ جاؤ۔ یہ تھا ترجمہ۔ دراصل ہوا یہ کرتا تھا کہ اس بارے جاہلیت پہ لوگ جتنی چاہتے شادیاں کر لیا کرتے تھے، یعنی کوئی حد جو ہے وہ مقرر نہیں تھی، 10 20 جو دل کرتا تھا۔ زیادہ شادیوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی تھیں، جن پر بھی ابھی بات کریں گے۔ اسلام نے ان حق تلفیوں اور خرابیوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا۔ آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم عدل و انصاف جو ہے وہ نہیں کر سکو گے تو کیا کرو؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تو تمہیں جو پسند آئے ان سے نکاح کر لو۔ اس آیت کے پس منظر میں کچھ واقعات ہیں جن پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں۔ ایک شخص یتیم لڑکی کا ولی تھا، سرپرست تھا، اور اس کا ایک کھجور کا باغ تھا جس میں یہ یتیم لڑکی بھی حصہ دار تھی۔ اس شخص نے حق مہر دیے بغیر اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اس کے باغ کا حصہ بھی لے لیا۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے چچا زاد کی سرپرستی میں تھی، اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا جو مال ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ چچا زاد نے لڑکی کے بالغ ہونے پر بہت ہی کم حق مہر دے کر اسے خود نکاح کر لیا تاکہ بال اس کے ہی پاس رہے۔ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ ولی کو یتیم لڑکی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے پسند بالکل نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ مال کی لالچ میں اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا، حق مہر کم رکھتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی بیوی والا تعلق قائم نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے اس پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں
کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو تمہاری سرپرستی میں ہیں کسی بھی قسم کی ناانصافی اور حق تلفی کر بیٹھو گے تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ آیت میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے، 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ آیت کے اس حصے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہی ہے جس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ یتیم لڑکی کا ولی، ظاہر ہے ولی رشتہ دار ہی ہوتا ہے نا، جو وراثت میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو، وہ مال کے لالچ میں یتیم لڑکی سے نکاح نہ کرے، اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تو نہ کرے، یعنی اس سے محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہوتا تھا نا، یعنی یہ بھی نہ کرے کہ خوبصورت ہونے کی صورت میں کم حق مہر دے کر نکاح نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خوبصورت ہے، اسے پسند ہے، تو پھر حق مہر بھی پورا دے۔ یہ نہیں کہ چلو جی اب میں کیونکہ وارث ہوں، ولی ہوں، سرپرست ہوں، تو میں حق مہر کم دے دوں۔ اور نہ ہی ایسا کرے کہ سرپرست ہونے کی وجہ سے لڑکی کا کہیں اور نکاح ہی نہ ہونے دے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، وراثت کی وجہ سے قرآن سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے ان تمام صورتوں میں ولی کو چاہیے یتیم لڑکیوں سے اس طرح زبردستی نکاح کر کے ناانصافی اور حق تلفی نہ کرے، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لے جو اسے پسند ہے۔ یعنی پسند نہیں ہے اور پھر بھی اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ وراثت نہ چلی جائے، اور پھر حقوق بھی نہیں دے رہا، حق مہر بھی بہت کم رکھ رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو پسند ہے ان سے کر لے، 2 2 سے، 3 3 سے اور 4 4 سے کر لے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خالہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اگر اپنے ولی کی جائیداد میں حصے دار ہو اور ولی کو لڑکی کا حسن اور جمال اور مال تو پسند آئے، مگر وہ اتنا حق مہر نہ دے جتنا دوسرے لوگ دیتے ہیں، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر وہ اتنا ہی دے دے تو پھر یہ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ ولی یتیم لڑکی کے علاوہ دیگر عورتوں سے جو اسے پسند ہو نکاح کر لے، اور اسے ایسی 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسرا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، کیونکہ زمانہ جہالیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بیویوں کی کوئی حد اور کوئی تعداد جو ہے وہ مقرر نہ تھی۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں 10 10 اور 20 20 عورتوں سے نکاح کر لیتا تھا۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ حد 4 بیویوں کی مقرر فرما دی ہے، اور وہ بھی ایک شرط کے ساتھ جس کا ذکر اب آیت کے آخری حصے میں آ رہا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ شرط یہی ہے کہ اگر تمہیں خوف اور اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں قائم کر سکتے، تو ایسی صورت میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، اور ایک سے زیادہ نکاح ہرگز نہ کرو۔ دراصل ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے اس آیت میں، یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ رخصت ہے۔ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاح کی رخصت اس شرط کے ساتھ دی ہے، یعنی یہ رخصت بھی مشروط ہے۔ شرط یہ ہے کہ سب بیویوں میں برابری کی جائے، سب کے حقوق پورے کیے جائیں،
کیونکہ زمانہ جہالیت میں بیویوں کے حقوق میں برابری نہیں کی جاتی تھی. جو بیوی اچھی لگ جاتی تھی بس اسی کو خوش کرنے کی فکر جو ہے وہ اسے لاحق ہو جایا کرتی تھی، اور شوہر دیگر بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا. لہٰذا اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے حالات کا اور خود اپنا بھی جائزہ لے کہ آیا وہ ہر چیز میں ہر لحاظ سے ان سب کے درمیان عدل قائم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کی 2 بیویاں تھیں، اور اس کے عدل کرنے کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ دونوں بیویوں کے لیے ایک خربوزہ لیتا تو ہر خربوزے کے 2 حصے کرتا اور دونوں کو ہر خربوزے میں سے ایک حصہ دیتا، اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک کا خربوزہ تو میٹھا نکل آئے اور دوسری کا پھیکا. یہ ہوتا ہے عدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب بیویوں کے درمیان برابری کرنے کی سخت جو ہے وہ تاکید کی ہے. مشکات کتاب النکاح 278 میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا نکاح 2 عورتوں سے ہوا ہو، یعنی اس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور عدل و انصاف نہ کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ برابری نہ کرنے والے کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. لہٰذا جس شخص کو ڈر ہو کہ وہ عدل قائم نہیں کر سکے گا تو وہ اس گناہ عظیم سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی نکاح کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. آیت کے آخر میں ہے او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم ایک طرف جھک جاؤ، یعنی تم عدل نہ کر سکو. یہاں کہا جا رہا ہے اگر تم زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا پھر لانڈری کے ساتھ گزارا کر لو. ذالک ادنی الا تعولوا، ایسا کرنے سے یعنی ایک بیوی رکھنے سے یا لانڈی رکھنے سے تم بیویوں کی حق تلفی، ظلم اور زیادتی سے بچ جاؤ گے. لانڈیوں میں باری وغیرہ کی تقسیم واجب نہیں ہوتی، البتہ باری مقرر کرنا تو مستحب ہے، یعنی کوئی باری نہ مقرر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور لانڈیوں کا زمانہ نہیں ہے آج کل، لہٰذا اس پر بات کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. پھر ہے اللہ تعولوا، کہ نہ تم ایک طرف جھک جاؤ. کہا جا رہا ہے اگر کوئی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں عدل و انصاف کا اہتمام نہیں کر سکتا اور اندیشہ ہے کہ وہ کسی ایک ہی بیوی کی طرف جھک جائے گا اور دوسری بیویوں کو لٹکتا چھوڑ دے گا، تو بہتر ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کرے. یہاں ادنا معنی ہے زیادہ قریب ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک نکاح کرنے کی وجہ سے بیوی شوہر کے ظلم سے محفوظ ہو جائے گی. کہا جا رہا ہے نا زیادہ قریب ہے یہ بات، یعنی البتہ کہا جا رہا ہے یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا جو بھی زیادتی کی جاتی ہے اس کا خطرہ کم ہو جائے گا، ناانصافی کا خطرہ کم ہو جائے گا. ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ بیوی کے حقوق ہی نہ پورے کیے جائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، اس کی کمی کوتاہیوں اور خامیوں سے درگزر ہی نہ کیا جائے. لہٰذا اس کی ایک خامی کو دیکھنے کی بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا چاہیے. یہاں ایک بات اور بھی سمجھنی بہت ہی ضروری ہے کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، اسے علم ہے کہ کون سے احکامات اور قوانین جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں نا. اللہ کو معلوم تھا کہ ہر زمانے میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوں گی،
دیکھیے مرد جو ہیں وہ جنگوں میں بھی مارے جاتے ہیں، پھر روزگار کے لیے، معاش کے لیے روز گھروں سے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ان کے ہی زیادہ ہوتے ہیں، پھر ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی انہی کو زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو عورتوں کی ویسے ہی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیوہ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی گئی ہے۔ فرض کریں اولاد نہیں ہے، شوہر کو اولاد چاہیے، بیوی ہر صورت میں شوہر کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اور پہلی کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہے۔ کتنی آسانی ہے، اس طرح عورتوں کو تحفظ مل جاتا ہے۔ ایک بیوہ کے لیے جب بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہیں تو وہ ایک عدل کرنے والے مرد کی دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی بننا زیادہ پسند کرتی ہے، تاکہ اسے اور اس کے یتیم بچوں کو جو ہے سہارا مل جائے۔ ایک عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے اور اسے ہر عمر میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے بات ہوئی، کچھ عورتیں بے اولاد ہوتی ہیں اور کچھ بیماری کی وجہ سے بھی اجازت دے دیتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ دوسری شادی کر لیں۔ اسی طرح اس زمانے میں جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والی ہزاروں لوڈیوں کا خیال کون رکھتا، ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا؟ حکومت کے لیے تو یہ بہت ہی ناممکن تھا نا، لہٰذا جو بھی ولی تھا اسے اجازت دی گئی کہ وہ اسے تعلق قائم کرے اور اس کی ذمہ داریاں، اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کرے اور اس کی ذمہ داری اٹھائے۔ لہٰذا لونڈی کا ولی ہی اس بات کا ذمہ دار ہوتا تھا کہ اس کی سارے اخراجات پورے کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، عدل ہوتا ہے۔ بہرحال 4 تک شادیاں کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، بلکہ رخصت ہے، اور وہ بھی مشروط، کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل کرے۔ 1 سے زیادہ نکاح کرے اگر عدل کر سکتا ہے تو، ورنہ 1 ہی کافی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 4 ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ ہے اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوشی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ یتیم لڑکیوں کے حق مہر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ عام عورتوں کے حق مہر کے متعلق فرما رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دو۔ دراصل اہل عرب حق مہر کے بارے میں کئی قسم کے ظلم کرتے تھے۔ نمبر 1، لڑکی کو حق مہر نہیں دیتے تھے، بلکہ لڑکی کے ولی کو دیا کرتے تھے جو لڑکی تک نہیں پہنچتا تھا۔ نمبر 2، اگر مجبوراً دینا ہی پڑ جاتا تھا تو بد دلی سے دیتے تھے، جیسا کہ انہیں کوئی تاوان یا چٹی پڑ گئی ہو۔ نمبر 3، شوہر بیوی کو حق مہر دینے کا اعلان تو کر دیتا تھا کہ میں حق مہر دے رہا ہوں، لیکن ہاتھ میں دینے کے بجائے بغیر دیے ہی دباؤ ڈال کر معاف کروا لیا کرتا تھا، یا جب قریب المرگ ہوتا تھا تو موت سے پہلے بیوی سے معاف کروا لیا کرتا تھا۔ حالانکہ حق مہر بیوی کے ہاتھ میں نکاح کے وقت رکھنا چاہیے، کیونکہ حق مہر جو دینا ہے وہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ یہاں نحلتن کے معنی ہوتے ہیں شوق اور جذبے سے دینا، دل کی خوشی سے دینا، یعنی احسان جتانے کے انداز میں نہ دیا جائے، بلکہ دل کی رضامندی کے ساتھ خوش دلی سے دیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر اپنی ازواج کو یا بیٹیوں کو دیا وہ تقریباً 132 تولے چاندی یا 212.5 گرام سونا بنتا ہے، جو کہ پاکستانی 15-20 لاکھ کے برابر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، پھر اگر وہ اس میں سے یعنی حق مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں، تم کو دے دیں تم کو اپنی خوشی سے، تو اس کو کھاؤ شوق سے، خوش ہو کر۔ یعنی بیویاں جو ہیں وہ خود ہی دے دیں حق مہر واپس، یا لیں نہ، خود ہی چھوڑ دیں۔ یہاں ہنیئن اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت کے بغیر حاصل ہو جائے۔ مراد ہے ایسا کھانا جو بغیر مشقت کے حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو جائے، مراد ہے خوشگوار کھانا۔ اور مرین بھی خوشگوار کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے یہاں کہ اگر بیوی خود اپنی خوشی سے حق مہر سے دستبردار ہو جائے، حق مہر نہ لینا چاہے یا لے کر واپس لوٹا دے، تو اس صورت میں تم مزے سے بلا جھجک کھا سکتے ہو، یعنی شوہروں کو کہا جا رہا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر بیوی تمہیں خوشی سے دے دیں، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اس حق مہر میں سے کچھ بھی بیوی خود لوٹا دے تم کو، اپنی رضامندی اختیار اور خوشی سے حق مہر کا کوئی بھی حصہ معاف کر دے، یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دے، یا تم سے حق مہر لیں ہی نہ، وصول ہی نہ کریں، تو وہ کہا جا رہا ہے تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے پھر جائز ہے، پھر تم اسے کھا سکتے ہو۔ ہمارے دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ذرا سا بھی بال جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک کہ دل کی، نفس کی خوشی سے نہ دیا جائے۔ مشکات کتاب البیوع 255 میں ہے، الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، ترجمہ ہے خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی شخص کا بال کسی دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی یعنی دل کی خوشی حاصل نہ ہو۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے حق مہر کا، لیکن پھر دیا کبھی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ساری عمر سوال ہی نہیں کرتی یا پھر معاف کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب بدمزگی سے بچنے کے لیے کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ پھر اس کا مطالبہ کرے، تو شوہر کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ بیوی کا مطالبہ پورا کرے، کیونکہ بیوی مانگ رہی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ بیوی نے دل کی خوشی سے، نفس کی خوشی سے نہیں چھوڑا تھا اس مہر کو۔ آیت نمبر 5 ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ترجمہ ہے، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو، وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے سامان زندگی بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز میں بھلی بات کر لو۔ اس آیت میں ایک یتیم کے سرپرست کی مزید ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم ناسمجھ یتیموں کے حوالے اپنا مال نہ کرو، جو دراصل یتیموں ہی کا مال ہے، لیکن تم اس مال کے نگران ہو۔ یہ مال زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لہٰذا کہا جا رہا ہے سرپرستوں کو کہ نادان، کم عقل، کم سن بچوں کو اور جسمانی یا ذہنی کمزوری والے مرد و عورت کو
یعنی تم ان کے سرپرست ہو، تو جو مال ان کے مال تمہاری حفاظت میں ہیں وہ تم ان کو نہ دو، کیونکہ وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یتیموں کے مال کو کہا جا رہا ہے امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے صرف ان کی جائز ضرورتوں پر خرچ کرو۔ کہا جا رہا ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کھلاؤ تم ان کو اس میں سے اور پہناؤ ان کو اور ان سے بھلائی کی بات کہو۔ سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے یتیموں کے مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے اور پہنانے پر، جو ان کی ضروریات ہیں اس پر خرچ کرتے رہو۔ مال ان کے حوالے کر کے کہا جا رہا ہے ضائع نہ کرو جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتے۔ تم ان کے مال کے امین ہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان سے بھلی اور اچھی بات کرو، یعنی معقول بات کر کے سمجھا دو، تاکہ ان کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، اور مال نہ دو، یعنی مال بھی ضائع نہ کرو اور دل بھی رکھ لو۔ اسے یہ کہہ کر سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ سب دیکھو تمہارا ہی تو ہے، ذرا بڑے ہو جاؤ، ابھی ختم ہو جائے گا تو بڑے ہو کر کیا کرو گے، سب تمہیں ہی تو بڑے ہونے پر ملے گا۔ اگر بال ان نادان بچوں کو دے دیا جائے اور وہ اپنی نادانی اور ناسمجھی میں یا کم عقلی میں ضائع کر دیں تو یہ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا نقصان ہوگا، کیونکہ مال جب معاشرے میں گردش کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے، کاروبار میں استعمال کیا جائے یا کوئی فیکٹری لگا لی جائے یا فصلیں اگا لی جائیں، تو فائدہ سارے معاشرے کو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں گا اسے خرچ کروں گا۔ دیکھیں حقیقت پہ تو مال اللہ کا ہوتا ہے، لیکن سرپرست اس مال کا اس وقت تک کے لیے نگران ہوتا ہے جب تک کہ بچے بالغ اور سمجھدار نہیں ہو جاتے۔ جب مال گردش کرتا ہے تو جہاں مال کے مالک کو فائدہ ہوتا ہے وہاں ہی مال کے صحیح استعمال کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے جن کے ساتھ اس مال سے کاروبار کیا جاتا ہے، لین دین کیا جاتا ہے۔ اور جب مال گردش کرتا ہے تو بے روزگاری بھی ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ نے تم کو قوام بنایا ہے، لہٰذا مال کی خود حفاظت کرو اور بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہنانے کا انتظام کرو، یعنی اس پر بھی خرچ کر لو، کھلانے پر پہنانے پر بھی۔ اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینا چاہیں تو معقول بھلی بات کہہ کر سمجھا دو کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت سے بات کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں بھی ایمانت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ آیت نمبر 6 ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ ہے اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو
یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں صلاحیت اور اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچی کر کے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو، مالدار ہو، اسے چاہیے کہ یتیم کے بال میں سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج اور غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کر دو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ یتیموں کے بال کے بارے میں اب ضروری ہدایات دینے کے بعد اس آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ 2 شرائط کے ساتھ یتیموں کو ان کے مال جو ہیں وہ واپس لوٹا دو۔ وہ شرائط یہ ہیں: وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یتیموں کے مال لوٹانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہوشیار، سمجھدار اور مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے جو ہیں اہل ہو جائیں۔ اس اہلیت کو جاننے کے لیے انہیں وقتاً فوقتاً کہا جا رہا ہے آزماتے رہو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، اور آزمائش کرتے رہو، یعنی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیسٹ کرتے رہو کہ ان میں حساب کتاب اور لین دین کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں۔ مثلاً تھوڑے سے پیسے دے کر دیکھو وہ ان پیسوں کو فضول اڑاتے ہیں یا جائز ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ گھر کا سودا منگوا کر بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کفایت شعاری کے ساتھ صحیح بل کے مطابق حساب کتاب کر کے سودا لاتے ہیں یا نہیں۔ سرپرست تجارت، کاروبار یا جو بھی کام کرتا ہے وہاں وہ سرپرست اس کو ساتھ لے جائے اور ان کی سمجھ بوجھ، رشد اور معاملہ فہمی جو ہے وہ چیک کرتا رہے۔ اسے پرکھنا چاہیے کہ وہ لین دین، خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں، اپنا مال خود سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہیں، حساب کتاب آ گیا ہے۔ یتیموں کو ان کا مال لوٹانے کی دوسری شرط یہ ہے حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ وہ نکاح کرنے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں نکاح سے مراد ہے کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کی عمر کے لحاظ سے تو کوئی حد مقرر نہیں ہے، ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے سب کچھ۔ سب سے بڑی علامت تو یہی ہوتی ہے کہ لڑکوں کو احتلام ہو اور لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہو جائے۔ بظاہر نظر آنے والی جو علامتیں ہیں وہ لڑکوں کے لیے آواز کا بھاری ہونا اور داڑھی مونچھ کے بالوں کا نکلنا ہوتا ہے، اور اسی طرح دونوں یعنی لڑکوں اور لڑکیوں میں بغلوں کے نیچے اور زیر ناف بال جو ہیں ان کا اگنا بھی بالغ ہونے کی علامتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ لڑکی 16 سال پر اور لڑکا 18 سال پر بالغ ہوتا ہے یہ غلط ہے، اور یہ کہنا کہ اس سے پہلے نکاح ہی نہیں ہو سکتا یہ غیر شرعی ہے کہنا۔ پھر کہا جا رہا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان میں سمجھ بوجھ اور رشد پاؤ تو ان کے مال ان کو واپس لوٹا دو۔ یتیموں کے سرپرست جب دیکھیں کہ یتیم بچے بالغ ہو گئے ہیں اور قدرے ہوشیار ہو گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کے مال ان کو لوٹا دے۔ کئی دفعہ بچوں میں بلوغت کی علامتیں جو ہیں جن پر ابھی بات ہوئی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، تو ایسی حالت میں اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کے لیے 15 سال کی عمر کو بالغ ہونے کی علامت سمجھا جائے۔ اسی طرح رشدن اسم نکرہ ہے نا، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ یتیم بالغ ہو جانے پر
پورا سمجھدار اور ہوشیار ہو جائے۔ لہٰذا بالغ ہونے پر مکمل ہوشیاری اور دانش مندی نہ بھی آئے تو مال لوٹا دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ عمر بھر سیدھے سادے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے مال کی حفاظت جو ہے وہ خوب کرنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سادگی کو کہا جا رہا ہے عذر بنا کر انہیں ان کے مال سے محروم نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی بیوقوف، پاگل یا مجنون ہو تو وہ ہمیشہ جو نابالغ بچوں کے حکم ہیں، احکامات ہیں، پھر وہ ان میں رہتا ہے۔ اسے مال نہیں لٹانا چاہیے جب تک کہ اگر وہ مجنون ہے ٹھیک نہ ہو جائے۔ اس بارے میں کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ رشد کی جانچ کے لیے قاضی سے بھی فیصلہ کروایا جا سکتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے کروانا چاہیے۔ پھر ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال کو جلدی جلدی، اسراف کرتے ہوئے کہ کہیں وہ بڑے ہی نہ ہو جائے۔ یہاں سرپرستوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یتیموں کے مال کے محافظ ہو، امین ہو، لیکن یاد رکھو مالک بالکل نہیں ہو۔ لہٰذا دو چیزوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے ان کے مالوں کو فضول خرچیوں میں ضائع نہ کر دو، اسراف نہ کرو، یعنی ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو کہ بڑے ہو جائیں گے تو سب لوٹانا پڑے گا۔ اور نمبر 2 کہا جا رہا ہے وَبِدَارًا، ان کے بالغ ہونے کے ڈر سے جلدی جلدی مال خرچ نہ کرو، یعنی جلد بازی کر کے سارا ہی نہ اڑا دو کہ ختم ہی ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کرنا بدنیتی ہے نا، اور یہ خیانت ہے۔ لہٰذا اعتدال کے ساتھ ان کی روزمرہ کی ضروریات پر کہا جا رہا ہے خرچ کرو، اور بالکل نہ بھولو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب سرپرستوں کے 2 طرح کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے کیسے حالات ہوں تو وہ اپنا معاوضہ یتیم سے لے سکتا ہے اور کیا حالاتوں تو نہیں لے سکتا۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی امیر، غنی اور مالدار ہو، یعنی سرپرست کیسا ہے؟ صاحب حیثیت ہے۔ اب اسے کیا کرنا ہے؟ کہا جا رہا ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ عفت سے کام لے، یعنی تقوی اختیار کرے، لینے سے پرہیز کرے، پرہیزگاری سے کام لے۔ لہٰذا اگر ولی صاحب حیثیت ہے تو اس کو لینے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ولی سرپرست کس صورت میں اپنی خدمات کا جو معاوضہ ہے لے سکتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر یتیموں کا سرپرست امیر ہو، کھاتا پیتا ہو، یعنی اپنی ضروریات کا کفیل ہو تو نہیں لے سکتا، اسے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اور کس صورت میں لے سکتا ہے اس کا ذکر اب آ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہو، فقیر ہو، تو اسے چاہیے دستور کے مطابق، یعنی جو بھی رواج ہے اس کے مطابق فائدہ اٹھائے۔ یہ وہ سرپرست ہو سکتا ہے جو کوئی روزگار معاش نہ رکھتا ہو، اور یتیم ایک بچہ ہوگا یا زیادہ بچے ہوں گے، ان کی تربیت اور ان کے بال کی حفاظت پہ اپنا وقت اور جو بھی محنت ہے وہ ادھر لگاتا ہو۔ اور یتیم کے بال میں سے وہ پھر کہا جا رہا ہے ایک مناسب مقدار، یعنی جو رواج ہے یا جو اس کی ضروریات ہیں اس میں لمٹس میں رہ کر وہ کھا سکتا ہے، یعنی لے سکتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اب آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ بالغ ہو گئے، چیک کر لیا کہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے، رشد آ گئی ہے، تو اب مال لوٹاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ کہا جا رہا ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال انہیں لوٹاؤ تو ان پر گواہ بنا لو۔
یعنی جب بالغ ہو جائیں ان کی آزمائش بھی کر لو، ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو، تو 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، 2 نیک لوگوں کو گواہی کے لیے وہاں پہ ان کی موجودگی میں یہ سب لین دین کرو۔ یعنی تم گواہوں کی موجودگی میں یہ بات واضح کر دو کہ تم نے یتیموں کے بال کی کسی طرح خیانت نہیں کی، بلکہ اس کی حفاظت کی ہے، امانت کا خیال رکھا ہے، کوئی کمی بیشی یا کسی بھی قسم کی تم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ کسی کو کوئی بعد میں غلط فہمی نہ رہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی الزام تراشی نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، کوئی آپ سے حق تلفی ہو گئی ہے۔ آخر میں کہا جا رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بتائے گئے ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا یا کوئی کمی بیشی کرے گا، محتاج ہونے کی صورت پہ اپنی ذات پر اور اپنے بال بچوں پر بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا، تو کہا جا رہا ہے وہ لوگوں سے تو یہ سب چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ ہمیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر معاملہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرنا چاہیے۔ ہر لمحے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کی وضاحت کیجئے۔ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 1۔ سوال نمبر 3، آیت میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے گا؟ آیت نمبر ہے 2۔ سوال نمبر 4، اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے وہ عدل و انصاف نہیں کر سکے گا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آیت نمبر ہے 3۔ سوال نمبر 5، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا کی وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر ہے 4۔ سوال نمبر 6، نادان اور ناسمجھ یتیموں کے ساتھ سرپرست کو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ آیت نمبر ہے 5۔ سوال نمبر 7، کن 2 شرائط کے ساتھ یتیموں کو ان کا مال لوٹا سکتے ہیں؟ آیت نمبر ہے 6۔ سوال نمبر 8، غسل جنابت کے لیے پانی نہ ملے تو طہارت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس دفعہ ہمارا طہارت کا لیسن نمبر 12 ہے، جنابت کے مسائل۔ ویڈیو کا لنک دیا جا رہا ہے، ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 9 ہے، وہ درجہ ذیل میں سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلہ، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ اور مصدر الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1 مقتول، نمبر 2 مفتاح، نمبر 3 قاتل، نمبر 4 عالم، نمبر 5 یوم، نمبر 6 جمیل، نمبر 7 علام، نمبر 8 خلق۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔